آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صنعتکاروں نے کیپٹو پاور کے لیے 1 فروری سے گیس ڈسکنٹینیوشن یا معطلی کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں سندھ 2100 MMCFD گیس پیدا کرتا ہے لیکن صنعتوں کو 400 MMCFD گیس بھی نہیں دی جا رہی۔ گیس بندش سے صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم اس معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ گیس بندش قبول نہیں کی جائے گی۔ FPCCI، کراچی چیمبر آف کامرس، پاکستان ہاسری مینوفیکچرز اور دیگر تاجر تنظیمیں یک آواز فیڈریشن ہاؤس میں مشترکہ اجلاس میں صدر FPCCI ناصر حیات نے کہا کہ کسی بھی معاملے پر حکومت کوئی مشاورت نہیں کرتی، معاملات حل کرنے کے بجائے ریٹ بڑھا دیے اور گیس بند کر دی۔ کہ انہوں نے ہر چیز پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ECC اکنامک کوآپریشن کونسل، ٹھیک ہے، ہم اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کوئی منسٹر آتا ہے، کل کوئی منسٹر آتا ہے، آج چینج ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کس کو کرنا چاہیے؟ ہمیں، ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ کراچی چیمبر کے رہنما زبیر موتی والا نے کہا کہ وزیر اعظم اس معاملے پر مداخلت کریں اور صنعتوں کو بندش سے بچائیں۔ It is technically not possible کہ یہ گیس بند کر دیں۔ جو ان کو پکچر دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے، ہم کو گیس کی دوسری جگہ پہ ضرورت ہے، تو ہم کو جو ہے نا گیس انڈسٹری کو کہنا چاہیے کہ الیکٹریسٹی پر کنورٹ ہوں۔ اس کے لیے اناؤنسمنٹ انہوں نے کروائی ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں تو الیکٹریسٹی پہنچ ہی نہیں سکتی تو I'm sure کہ Prime Minister would definitely resign this order of closure from February 1st and March 1st۔ صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ کیپٹو پاور بجلی پر منتقل ہونے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ گیس فراہمی بند ہونے کے بعد بجلی کا فی یونٹ گیس کے برابر ہی دیا جائے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کی قلت موجود ہے۔ گھریلو، صنعتی اور CNG صارفین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے صفدر عباس سے۔ صفدر، کتنی سنگین ہے صورتحال، چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو یا ڈومیسٹک سیکٹر ہو؟ جی بالکل، کراچی میں گیس کی قلت کا مسئلہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ اسی ایشو کو لے کے جو ہے کل کراچی کی تمام تاجر تنظیمیں فیڈریشن ہاؤس میں جمع ہوئی تھی، جنہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ صنعتوں کے لیے گیس فراہمی کو فوری اور یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 فروری سے تمام کیپٹو پاور کو جو ہے وہ گیس کی سپلائی مکمل بند کر دی جائے گی۔ انہیں ایشوز کو لے کے جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے کافی احتجاج کیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صنعتوں کو گیس فراہمی فوری یقینی بنائی جائے، کیونکہ گیس کے معطلی کے بعد صنعتوں میں جو ہے وہ پیداواری عمل نہ صرف بند ہو جائے گا بلکہ برآمدات پہ بھی منفی اثرات پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو CNG سیکٹر ہے وہ بھی بند کیا گیا تھا۔ 24 گھنٹے کی بندش کے بعد آج ایک بار پھر صبح 8 بجے CNG سیکٹر کے لیے گیس فراہمی کھول دی گئی۔ اس کے علاوہ کہا یہ گیا ہے کہ کل صبح دوبارہ 8 بجے CNG جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، 48 گھنٹے بعد دوبارہ CNG کھولی جائے گی۔ تو جو CNG سیکٹر سے وابستہ افراد ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب بھی سردیاں آتی ہیں تو گیس کی قلت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کوئی باقاعدہ پلاننگ منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی، تو جس سے نہ صرف گھریلو صارفین پریشان ہوتے ہیں بلکہ صنعتی صارفین کے ساتھ ساتھ CNG صارفین بھی شدید پریشانی سے دوچار دکھائی دیتے ہیں۔ اسی قسم کے مسائل کے سامنا گھریلو صارفین جو ہے وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں نہ صرف گیس کی قلت کا سامنا ہے بلکہ گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین نہ صرف جو ہے وہ LPG کا یا مہنگا سلنڈر خرید کے استعمال کرتے ہیں یا پھر دوسری صورت میں ہوٹلوں سے جو ہے وہ کھانے پکانے کا انتظام کرتے ہیں، جو مہنگائی کے اس دور میں ان کے جیب پہ کافی بھاری بوجھ ثابت ہوتا ہے۔ تو گھریلو، CNG اور صنعتی تینوں ہی صارفین جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کی فراہمی فوری اور مکمل یقینی بنائی جائے تاکہ ان کے مسائل کم ہو سکیں۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 1 فروری سے کیپٹو پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کر دی جائے گی، جبکہ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ فیصلے کے نتیجے میں پیداوار کم اور برآمدات متاثر ہوں گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صنعتکار زبیر موتی والا۔ جی زبیر صاحب، 1 فروری سے کیپٹو پاور پلانٹس کو نجی بجلی گھروں کو گیس نہیں ملے گی، کیا صورتحال آپ کتنی سنگین دیکھ رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں سمجھتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ٹیکنیکلی ناٹ پاسبل کہ یہ گیس بند کر دیں۔ ٹیکنیکلی پاسبل اس لیے نہیں کہ کیا ملوں کو بند کریں گے، کیونکہ وہاں تو گیس کے کنیکشن کے علاوہ بجلی کا کنیکشن ہی نہیں ہے، اور فی الفور کوئی پانی کی لائن نہیں کہ میں ایسبسٹاس آ جائیں گی، یہ تو پورے گریڈ، سب اسٹیشن، پورا ایک نیٹ ورک ہے جس کو لگانا پڑے گا۔ تو جب آئے گی ہی نہیں، اور میں 100% شیور دیٹ پرائم منسٹر خان
doesn't want any industry to close down. He wants more production, more exports out of Pakistan. तो ये तो मैं नहीं समझता. मेरा मानना ये है कि सिर्फ जो उनको पिक्चर दिखाई गई है वो ये है कि देखें ये जो है ना हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमको गैस की दूसरी जगह पे जरूरत है, तो हमको जो है ना गैस इंडस्ट्री को कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट हो. उसके लिए अनाउंसमेंट उन्होंने करवाई है. जब इनको ये पता चलेगा कि वहां तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं सकती, तो आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर वुड डेफिनेटली रिसाइन दिस ऑर्डर ऑफ क्लोजर फ्रॉम February 1st. जुबैर साहब, सिंध में गैस की पैदावार सूबे की डिमांड से ज्यादा है, इसके बावजूद घरेलू और सनती सार्फिन को गैस नहीं मिल रही. आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी? गैस इस वक्त इसलिए नहीं मिल रही कि जो आपकी RLNG का जो कंपोनेंट था वो हमने 1200 1250 ऑन एन एवरेज पर डे पहुंचाया था. आज जब हम उसको देखते हैं तो वो 950 और 1000 के दरमियान गैस मिल रही है. तो ये 200 से 250 जो होता है, देखिए जो ऊपर ग्लास जब आप भरना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी ऊपर का पार्ट होता है. जब आप वो पूरा भरेंगे जब भी ग्लास पूरा नजर आएगा. इसी तरह से गैस के अंदर जब तक आप ऑप्टिमम लेवल पे पाइपलाइंस को फिल नहीं करेंगे आप प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते, और जब तक आप प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते, सप्लाई ऑफ गैस इज नॉट. जुबैर साहब, ये एक बड़ा पेचीदा और बहुत पुराना मसला है. ये बताइए कि तापी गैस पाइपलाइन, ईरान गैस पाइपलाइन समेत दीगर जो अल्टरनेट थे, जो मुतबादिल जराए थे, उनसे गैस क्यों नहीं हासिल की जा रही और इन प्रोजेक्ट्स का क्या बना अब तक? देखिए जी, टापी का प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया इज द पार्टनर. मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर टापी का जो प्रॉब्लम है वो इंडियन और अफगानिस्तान के थ्रू उस पाइपलाइन को आना है, इसलिए जो है ये मामला खटाई में पड़ गया है और हम उसके अंदर डेफिनेटली पार्टनर हैं. वो आ जानी चाहिए टापी की लाइन. लेकिन जहां तक पाक ईरान है, सारी तैयारी मुकम्मल है. ईरान की बॉर्डर के साथ कुछ किलोमीटर तक तो उन्होंने वो पाइपलाइन ला के छोड़ी. हमारे यहां हमने सब टेंडर्स कर लिए, सीमेंटेड होगा, ऊपर बंकर प्रूफ कैसे पाइपलाइंस बनेंगी, ये सारे वर्किंग हमने उसके ऊपर की हुई है. अगर ये कल ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटते हैं, जो मुझे उम्मीद है कि जो बाइडेन जो आए हैं. बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला. इस वक्त हम उनसे बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल, गैस चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, और अपकमिंग जो February 1st से जाके बंद किया जा रहा है हमारे कैप्टिव पावर प्लांट्स को, उसके उनका मौका. बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन, निजी बिजली घरों को गैस की फराहमी बंद करने का हुकूमती फैसला पावर सेक्टर माफिया के लिए सहूलतकारी है, ऐसा कहना है साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का. उन्होंने कहा कि सनती पैदावार और बरामदाद इस फैसले से मुतासिर होंगी. हुकूमत ये फैसला फौरी तौर पर वापस ले. साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 1 फरवरी से कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद करने पर अपने मौक़िफ़ में कहा कि निजी बिजली घरों को गैस की बंदिश से मईशत मफलूज हो जाएगी. जबरदस्ती महंगी बिजली देने से सनती शोबा तबाह हो जाएगा. साबिक वजीर खजाना ने कहा कि फैसला सनती पैदावार और बरामदाद के लिए सुनामी साबित होगा. हुकूमत का यह फैसला पावर सेक्टर माफिया के लिए सहूलतकारी है. मुल्की सनती शोबे के जायज मुतालबे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यकतरफा हुकूमती फैसले को मुस्तरद किया जाए और यह फैसला फौरी वापस लिया जाए. रुख करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां आज तेजी का सिलसिला देखा गया. कारोबार के आगाज से इंडेक्स सारा दिन मस्बत जोन में रहा. मार्केट में सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाइस शेयर्स की खरीदारी देखी गई. कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 199 पॉइंट्स इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 46,287 पॉइंट्स पर बंद हुआ. मार्केट में आज 60 करोड़ 18 लाख शेयर्स के सौदे किए गए.